بصرہ کے ایک خاموش سے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ بظاہر وہ عام سا آدمی تھا، مگر اس کی زندگی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے حلال اور حرام کا فرق بھی دھندلا سا لگنے لگا تھا۔ سلیم جوانی میں ایک نیک اور بااخلاق انسان تھا۔ وہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور اپنے والدین کا فرمانبردار تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بری صحبت، مال کی محبت اور نفس کی خواہشات نے اسے بدل دیا۔ آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی طرف بڑھتا گیا۔ جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا اس کی عادت بن گئی۔ شروع میں جب وہ کوئی غلط کام کرتا تو اس کا دل کانپ جاتا، مگر بار بار گناہ کرنے سے دل سخت ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اسے گناہ محسوس ہونا ہی بند ہو گیا۔ زندگی کا موڑ۔ ایک رات سلیم ایک بڑی کاروباری غلطی میں ملوث تھا۔ اس نے ایک معصوم شخص کا حق مار کر بہت پیسہ کمایا تھا۔ اسی رات جب وہ گھر آیا تو بجلی بند تھی۔ اندھیرے میں وہ تھک کر بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اسے اپنے کمرے میں خاموشی کا ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے دیواریں اس سے سوال کر رہی ہوں۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک آیت گونجی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سورہ قیامہ۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا مگر دل بے چین تھا۔ پہلی بار برسوں بعد اسے اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ اسی کیفیت میں وہ باہر نکلا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد خالی تھی، صرف ایک بوڑھا مؤذن صفائی کر رہا تھا۔ سلیم اندر داخل ہوا تو اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ خود سے بھی بھاگ رہا ہو۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر وجہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، کیا اللہ میرے جیسے انسان کو معاف کر سکتا ہے؟ بوڑھے مؤذن نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تو سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ جملہ سلیم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ توبہ کا آغاز۔ اسی رات سلیم نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار دل سے رویا۔ وہ آنسو جو برسوں سے خشک تھے، آج بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے خود کو تباہ کر لیا، مگر تو رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گا۔ مشکل راستہ۔ توبہ آسان تھی، مگر اس پر قائم رہنا مشکل تھا۔ سلیم نے سب سے پہلے حرام کمائی چھوڑ دی۔ اس نے پرانا کاروبار بند کر دیا۔ جن لوگوں کا حق اس نے مارا تھا، ان کو واپس کرنے کی کوشش شروع کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہر طرف سے اس پر دباؤ آنے لگا۔ پرانے دوست اسے واپس اسی راستے پر لانے کی کوشش کرتے۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے دھمکی دی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ کمزور پڑ گیا، مگر ہر بار وہ رات کو قرآن کھولتا اور پڑھتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کے لیے سہارا بن گئی۔ روحانی تبدیلی۔ آہستہ آہستہ سلیم کی زندگی بدلنے لگی۔ اس نے نماز دوبارہ شروع کی۔ اس کا دل پہلے سے ہلکا ہونے لگا۔ وہ محسوس کرتا کہ جیسے اس کے اندر سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ جو لوگ پہلے اس سے دور تھے، وہ اب اس کی سچائی دیکھ کر قریب آنے لگے۔ وہ نوجوانوں کو غلط راستوں سے بچنے کی نصیحت کرتا۔ ایک دن وہ اسی مسجد میں دوبارہ گیا جہاں اس نے پہلی بار توبہ کی تھی۔ وہی بوڑھا مؤذن وہاں تھا۔ اس نے سلیم کو دیکھا اور کہا، بیٹا، اللہ جب کسی کو بلاتا ہے نا تو پوری دنیا بھی اسے روک نہیں سکتی۔ آخری سبق۔ سالوں بعد سلیم ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا، مگر اپنی روح بچا لی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اصل خسارہ مال کا نہیں، دل کے اندھیرے کا ہوتا ہے، اور اصل کامیابی اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔